بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم۔ آج جس بزرگ ہستی کا ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو میں، آپ سرکار کا نام حضرت پیر سائیں محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ماضی قریب کی مایہ ناز ہستی جو فیضان و کمال سے بھرپور، سنجیدگی اور متانت میں لاسانی اور فنافی رسول ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک بہترین نمونہ تھے۔ مشوری آپ کی قوم تھی اور آپ ہی کی وجہ سے آپ کے گاؤں کا نام مشوری شریف ہے۔ مشوری شریف کا ریلوے اسٹیشن لاڑکانہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر دادو کی جانب ہے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اور نقش بندیہ کے غواص تھے۔ حضرت پیر سائیں محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سلسلہ عالیہ قادریہ کی طرف سے وحدت الوجود اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کی طرف سے وحدت الشہود کا حسین امتزاج ہے۔ ان دونوں سلسلوں کے فیضان سے آپ نے اور آپ کے مریدین نے وحدت وجود اور وحدت الشہود کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں وحدت کے دریا بھی نوش کرا دیے جاتے ہیں اور شریعت کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ آپ علوم ظاہریہ و باطنیہ سے آراستہ قابل دید ہستی تھے۔ علم ظاہری ایسا کہ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے غزالی زماں کا وہاں آنا جانا لگا رہتا۔ میراث کا عالم بلا شبہ تمام علوم ظاہریہ میں مشکل اور دقیق علم ہے۔ آپ نے اس موضوع پہ معلم الفرائض نامی کی ضخیم کتاب سندھی زبان میں لکھی۔ آپ صاحبزادگان کو خود تعلیم دیتے۔ ایک دن آپ صاحبزادہ منیر سعید دامت برکاتہم کو، جو آپ کے پوتے ہیں، جامع صغیر پڑھا رہے تھے۔ آپ نے حدیث بخاری صفحہ نمبر 890 جلد 2 میں آپ نے شبک بین الصحابہ سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر حاضرین کے سامنے کر دیا۔ عربی اور فارسی کی چند کتابیں درگاہ شریف میں عرصہ دراز سے پڑھائی جاتی تھیں۔ ضرور علوم شریعت طالبان طریقت کو سکھائے جاتے تھے تاکہ جاہل اور شریعت مطہرہ کے دشمن صوفی پیدا نہ ہوں، بلکہ طریقت اور شریعت کا امتزاج رہے۔ یہ اصل سنت نبوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ قاسمیہ کے نام سے ایک عظیم درگاہ وہیں مشوری شریف میں بنائی جا رہی ہے۔ اس کا منصوبہ خاصا وسیع ہے۔ کمال طریقت ایسا تھا کہ سلف صالحین کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ طالب طریقت خواہ کسی منزل میں اٹکا ہو، طلب حق میں خلوص کے ساتھ ایک دفعہ حاضری دیتا تو رکاوٹ ختم ہو جاتی اور وہ اس منزل سے آگے نکل جاتا۔ زبانی اپنا مسئلہ عرض کرنا ضروری نہ تھا، مگر ٹھہریے، خدا شاہد ہے کہ اب بعد از وصال وہ تلوار نیام سے باہر آ چکی ہے۔ اب تو تشنہ لبوں کی سرابی کا سما ہی دوسرا ہے۔ ادب اس قدر تھا
کہ اپنے ان مریدوں کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے جو سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سید زادے کے احترام میں دونوں ہاتھ جوڑ کر تا دیر کھڑے رہنے کا منظر راقم الحروف نے بارہا دیکھا ہے۔ ساری زندگی آپ کو کسی نے زمین پہ تھوکتے نہیں دیکھا۔ لاب مبارک کو کپڑے رومال میں لیا کرتے تھے۔ کبھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم علم شریف نہیں پکارا، بس آقا، سرکار، حضور، سائیں جیسے القاب سے یاد فرماتے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے صاحبزادے کا اسم گرامی تبرکن محمد رکھا، مگر زندگی بھر صاحبزادے صاحب کو اس نام سے کبھی نہ پکارا، بلکہ انہیں نالے مٹھا کہہ کر بلاتے تھے۔ سندھی میں نالے مٹھا کا معنی ہے میٹھا نام۔ اب لوگ انہیں سائیں نالے مٹھا کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ رقاق اس قدر تھا خود بھی روتے، مریدین و زائرین کو بھی رلاتے تھے۔ شریعت کی پابندی اس قدر کرتے کہ آخری چند سالوں میں 100 سال کے قریب عمر شریف ہو جانے کے باعث چل پھر نہیں سکتے تھے، مگر پھر بھی پہیوں والی کرسی ویل چیئر میں بیٹھ کر نماز با جماعت میں شامل ہوتے، کرسی میں بیٹھ کر ہی نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ نے تقریباً 100 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ آپ کے دو صاحبزادے حضرت سائیں علی محمد معروف دامیا سائیں دامت برکاتہم اور حضرت سائیں نالے مٹھا دامت برکاتہم ہیں۔ اس ویڈیو میں جو ہم نے اقتباس لیا ہے وہ ہمارے مرشد کریم پر لکھی گئی کتاب ید بیضا سے ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔